بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں FM 96.6 دا وائس آف LCWU اور میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ عزیز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہیں یقیناً وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے اور آپ کے بچپن کی یادگار PTV سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل اینک والے جن کے کردار جناب ہامون جادوگر صاحب. جی ہاں، میری مراد حسیب پاشا صاحب سے ہے جو کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں بچوں کے تھیٹر کے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں بیٹا. پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں آپ سے سب سے پہلے جو سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بچوں کے تھیٹر کے حوالے سے کام کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں تو بڑوں کے ڈرامے کرتا تھا، مجھے خیال نہیں آیا. ہمارے جو پروڈیوسر تھے حفیظ طاہر، ان کا ایک میں نے ڈرامہ کیا تھا تلاش، اس میں بڑا اچھا کردار میں نے کیا تھا. تو اینک والا جن کی سکرپٹ آ چکا ہوا تھا، انہیں ہامون جادوگر کا کردار نہیں مل رہا تھا. ہمارے جو پروڈیوسر تھے مجھے گیٹ پہ ملے، مجھے روک لیا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی یاور یار صاحب کا میں پلے کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک سکرپٹ آیا، اس میں ہامون جادوگر کا کردار ہے، وہ آپ نے کھڑا ہے، 200 سال کا جادوگر ہے، خوفناک بھی ہے، کامیڈی بھی کر رہا ہے، تو فلانی فلم دیکھو، وہ والی فلم دیکھو. میں نے انوائٹ کیا، میں نے کہا سر میں کل آؤں گا. میرا خیال تھا کہ بچوں کا کام کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بڑوں کا کام ہوتا ہے. میں انوائٹ کر گیا تو اگلے دن ان کا فون آیا، ان کے اسسٹنٹ کا عزیز کا، کہ آج 4 بجے ریہرسل ہے، آپ آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں جا کے تو معذرت کرتا ہوں ان سے کہ سر میں بچوں کا ڈرامہ میں نے نہیں کرنا. میں وہاں گیا، پوری کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے سکرپٹ دیا گیا. میں نے اس وقت اخلاقاً سکرپٹ پکڑا اور میں نے ڈائلاگ بولنے شروع کیے. اس میں جب آیا ہامون جادوگر کا کردار تو میں نے کہا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری پین ہے، بل بتوڑی ناساں چوڑی، ادی مٹھی ادی کوڑی. جب یہ میں نے ڈائلاگ بولے تو ساری کاسٹ ہنس پڑی اور بڑا خوش ہوئے. بلکہ حفیظ طاہر نے کہا کہ یار بہت خوبصورت پاشا صاحب، میں یہی چیز چاہتا ہوں. اب انکار کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. میں نے کہا چلو 1-2 قسطیں ریکارڈ کروا دیتا ہوں، اس کے بعد میں بھاگ جاؤں گا. جب ریکارڈنگ کا وقت آیا تو میں پھر گیا پروڈیوسر کے پاس، میک اپ مین کے پاس، ہمارے جو انچارج تھے. میں نے کہا سر حسیب پاشا کو چھپا دیں، اتنا جو ہے کہ میں تو ایکٹر بننے گھر سے آئے اور یہ مجھے بچوں کا ہیرو بنا رہے ہیں. انہوں نے میرا گیٹ اپ اتنا خوفناک کیا کہ حسیب پاشا چھپ گیا اور ہامون جادوگر باہر آ گیا. جب میں کیمرے کے آگے گیا تو وہ اتنا خوفناک جادوگر لگا کہ وہ چھا گیا. اور اس وقت کے GM جو اپنے کمرے میں مانیٹر پہ اپنا پروگرام دیکھ رہے تھے، وہ اسٹوڈیو میں آئے اور آ کے پوچھا ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر. ان کا حسیب پاشا یو آر ڈوئنگ ویری ویل یار، تم تو آنے والے وقت کوی خان ہو. میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا نہیں سر، کوی خان صاحب تو ہمارے سرتاج ہیں، بہت بڑے ایکٹر، میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں. کہتے نہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. خیر اس کے بعد پھر میں نے کہا GM نے اب تعریف کر دی ہے تو میں اس کریکٹر کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے جب 3-4 قسطیں کی تو پورے اخباروں میں ہامون جادوگر کے منتر ہائی لائٹ ہو چکے ہوئے. پھر مجھے خیال آیا کہ بچوں کا ڈرامہ کرنے کی اہمیت کیا ہے. پھر میں ہی نہیں، اس میں سکندر شاہین صاحب، ہنی البیلا کے جو والد ہیں البیلا صاحب، اور اس میں کئی مشہور راشد محمود صاحب آئے، زیبا شناد، اسماعیل تارا. پھر یہ تھا کہ ہر ایک کی کوشش تھی، جمیل فخری، جمیل بسمل، کہ ہم یہ ڈرامہ بچوں کا کریں. پھر مجھے احساس ہوا کہ بچوں کے ڈرامے میں کتنی حقیقت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے. بچے جن اور جادوگر پریاں ہم اپنے زمانے میں کہانیاں سنتے تھے، آج کا بچہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. اور اس کے ہٹ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بچوں کا اور ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا تھا جس نے ہمیں ہیرو بنا دیا. اور بچے جھوٹ نہیں بولتے، ان کی محبت سچی اور پکی ہوتی. سر نے بہت خوبصورت بات کی کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یقیناً بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. وہ جو دیکھتے ہیں اور جو حقیقتیں انہیں نظر آتی ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی بیان کرتے ہیں. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کے تھیٹر کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں آج کل؟ ریسنٹ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میں یہ اول تو اس جو ہمارا ڈرامہ 11 سال ٹی وی پہ چلا اینک والا جی، وہ بچوں ہی کے لیے کام کیا. ڈرامہ جب ختم ہوا، پروڈیوسر صاحب ریٹائر ہو گئے، تو اب میری خواہش تھی کہ اس کریکٹر کو زندہ رکھا جائے. اسی طرح جس طرح سے جان ریمبو نے اپنے کریکٹر کو زندہ رکھا ہوا ہے، عرفان خسر صاحب نے ڈائریکٹ حوالدار کو زندہ رکھا ہوا ہے، سونا چاندی نے اپنے کریکٹر کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اس کریکٹر کو مجھے ایک شہرت مل گئی ہے، 11 سال PTV پہ چلا ہے، اب اس کو بچایا جائے. اس کے بعد میں نے کچھ جادو سیکھے باقاعدہ 1.5-2 لاکھ روپیہ لگا کے. کیونکہ جو بچے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں آپ ہامون جادوگر ہیں، یہ غائب کر کے دکھائیں، جس کو پھول بنا دیں، ہمارے کپڑے چینج کر دیں. تو میں نے باقاعدہ طور پر وہ جادو سیکھے. اور اس کے بعد لاہور آرٹس کونسل کا الحمرہ ہال ہے جہاں گزشتہ 10 سال سے میں لائیو ڈرامہ دکھا رہا ہوں. اور یہ کسی بھی ادارے کو یہ توفیق نہیں ہے کہ بچوں کا ڈرامہ کرے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ زکوٹا جن کی ڈیتھ اسی ڈرامے میں ہوئی، کرنانی چڑیل نجمہ بیگم کی ڈیتھ اسی ڈرامے میں ہوئی، اور اس کے بل بتوڑی
नुसरत तारा की डेथ यहीं पर हुई, ए हमीद की यहाँ पर डेथ हुई। गुज़िश्ता 10 साल में मेरे बहुत से साथी बिछड़ गए हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं अब वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और बच्चों को एक उम्दा तफरीह दे रहे हैं। और सिर्फ यही एक ड्रामा है जो बच्चों में मकबूल है, बाकी बड़ों के ड्रामे हो रहे हैं और हमने इस थिएटर को जिंदा रखा हुआ है। सर, बच्चों के थिएटर के हवाले से अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस पर इतना काम नहीं हो रहा। बड़ों के तो बहुत सारे ड्रामे जैसे कि आप क्या बता रहे हैं कि हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बच्चों के हवाले से अभी भी पाकिस्तान में काम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह? क्या स्क्रिप्ट राइटर्स इस बात में इतना ज़्यादा अपना वो शो नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट, या उन्हें ये लगता है कि बड़ों के ड्रामों से वो ज्यादा शोहरत हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बच्चों के ड्रामास? अगर वो देखिए, हमारे ड्रामे ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक तारीख को उल्टा दिया कि बच्चों के ड्रामे ज्यादा शोहरत रखते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी किस्म का इश्तिहार जब टीवी पे चलता है तो उनकी मालकान की ख्वाहिश होती है कि उसमें बच्चे को शामिल किया जाए। जिस इश्तिहार में बच्चा आ जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, वो इश्तिहार हिट हो जाता है। राइटर हमारे पास मौजूद हैं, कोई भी चैनल इसको करने के लिए बच्चों का ड्रामा तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद इस पे हमें इश्तिहारात नहीं मिलेंगे, हमारी इनकम इस पे नहीं होगी, और इसको हाथ नहीं डालते वो सर। अगर आज भी मतलब पीटीवी बजाते खुद बच्चों का बहुत काम किया, उसने बच्चों के लिए काम किया, वो नहीं शुरू कर रहा। सुपर हिट सीरियल देने के बाद ऐनक वाला जीन, पीटीवी ने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। बाकी भी कोई चैनल जो है ना बच्चों के लिए काम नहीं करते कि इसमें बिजनेस नहीं है। अब वो ढूंढते हैं बिजनेस के कहां से पैसा ज्यादा आएगा, उसके लिए वो कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारा जो बच्चों का थिएटर है वो कम नजर आ रहा है। लिसनर्स, आप हमारा ये इंटरव्यू लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक पेज पे हमारे FM 96.6 में को आप सुन रहे हैं लाइव। हमारे साथ हसीफ पातशाह साहब, हमून जादूगर मौजूद हैं और सवालात का सिलसिला जारी है। तो मैं आपसे सर पूछना चाहूँगी कि बच्चों के थिएटर को किस हद तक अहमियत मिली है और लोगों का इसकी तरफ कितना रुझान है? थिएटर को, बच्चों के थिएटर को अहमियत नहीं मिली। अगर आप हमारे पूरे पंजाब का एनालिसिस करें, जहां पे मैं कम कर रहा हूं, तो स्वाय लाहौर आर्ट्स काउंसिल के वही जो मैंने पहले बात की है कि सिर्फ यही अदारा है अलहमरा का जो बच्चों के लिए ड्रामा पेश कर रहा है। कोई भी अदारा, कोई भी चैनल बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश नहीं कर रहा। ये लाइव है, लेकिन इस चैनल्स को ये प्रोग्राम हमारा पेश करना चाहिए बच्चों को, जो नहीं कर रहे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, उसमें सुबह पुतली तमाशा दिखा दिया जाता है और दोपहर को ऐनक वाला जिन दिखा दिया जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में ये लोग ड्रामा देखते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ये बड़ी बड़ी दूर से लोग हमारे पास आते हैं बच्चों का ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि तफरी और कोई नहीं है। और अलहमरा को भी ये एजाज हासिल है कि हम अलहमरा बच्चों का ड्रामा पेश कर रहे हैं। बच्चे आते हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं और हमारा ड्रामा ज़ौक़ और शौक से देखते हैं। सर, ये डेली बेसिस पे ड्रामा दिखाया जाता है या इसकी कोई टाइमिंग्स और कोई डेज हैं? नहीं, ये 10 साल इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हर संडे को 2 बजे, क्योंकि बच्चे छुट्टी वाले दिन फारिग होते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ सामने चिड़ियाघर है वहाँ जाते हैं, उसके बाद हमारे ड्रामे पे आ जाते हैं। ड्रामे की कोई टिकट नहीं है, ये फ्री दिखाया जाता है हर संडे को 2 बजे। इसकी पेमेंट जो है लाहौर आर्ट्स काउंसिल देती है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमें करता है। गो मामूली पेमेंट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस ड्रामे को जिंदा रखा जाए। सर, बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप करने में थिएटर का कितना किरदार है? थिएटर एक ऐसा किरदार है कि जो आपको क्विक रिस्पांस देता है फौरी तौर पर। तारीख गवाह है कि थिएटर के जरिए बहुत बड़े बड़े इनकलाब आए दुनिया में। इसके जरिए जो आप डायरेक्ट मैसेज कन्वे करते हैं उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। मैं अपना जो ड्रामे में कन्वे करता हूँ, बच्चों को जो लेसन देता हूँ, टीच करता हूँ, इसमें तकरीबन हर मौजू पे हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे मुझे अपना हीरो मानते हैं। वो अपने माँ बाप की और उस्ताद की बात नहीं मानते, बल्कि बाज़ का तो उस्ताद के खिलाफ होते हैं, दुआ मांग रहे हैं उन्होंने, या अल्लाह मास्टर बीमार हो जावे, या अल्लाह मास्टर छुट्टी कर जावे। लेकिन मेरे रिस्पॉन्स ये होता है कि मैं जो बात कह देता हूँ, मैंने कहा है कि आपने अपने पाकिस्तानी झंडे से प्यार करना है, इसको नीचे नहीं गिरने देना। ईद मिलादुल नबी की कोई झंडी नीचे गिरी हुई मिले उसको उठाकर ऊपर रख दें, ये मैं अपने ड्रामे में मैसेज को देता हूँ। और जब बच्चे कुछ अरसे बाद आते हैं, पुराना बच्चे जिन्होंने ड्रामा देखा होता है वो आते हैं और मुझे आकर कहते हैं कि अंकल हमून, हमने झंडी गिरी हुई थी, हमने ऊपर रख दी है, हमने ईद मिलादुल नबी की झंडी ऊपर रख दी है, हमने अपने झंडे से प्यार किया है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलता है और बच्चे मेरी बात मानते हैं। बहुत खूबसूरत बात की कि हमें अपने बच्चों को जो है वो अदब और इन सारी चीज़ों, हमारे जो इखलाकी हमारी इक़दार हैं, उन्हें हमारे बच्चों में उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह के किरदार जिन्हें बच्चे फॉलो करते हैं तो उनकी वो बात ज़रा ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि आपको हसीफ पातशाह साहब बता रहे हैं कि वो बच्चे उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने टीचर्स और अपने वालिदैन की। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्कूल का इस सतह पे क्या किरदार है कि वो बच्चों में क्या कहते हैं थिएटर को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? स्कूलों में
اسکولوں میں بچے کرتے ہیں پروموٹ، وہ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ ٹیکنیکل باتوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ تمام جو اسکول ہیں وہ اپنے ایک ایسا ٹیچر رکھیں جس کو سٹیج کے بارے میں علم ہو، جس کو فلم اور تھیٹر کے بارے میں علم ہو، اسے پتہ چلے کہ اس کے بیسک ضوابط کیا ہیں، اس کا سٹائل کیا ہے، ٹیکنیکس کیا ہیں، کیونکہ سٹیج کی ایک اپنی ٹیکنیکس ہے کہ آپ نے کون سا بازو استعمال کرنا ہے، کون سی آپ نے پاؤں استعمال کرنا ہے، بیک آپ نے پبلک کی طرف نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بچوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بے شمار میں مہمان ہوتا ہوں کئی بچوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اسکول میں، اور اسکول میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ٹیکنیکل غلطیاں بچے کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کو ڈرامے ریسٹ تو کروا دیتے ہیں ٹیچرز جو ہیں، لیکن جو اصل بات ہے کہ ڈرامے کی روح ہے کہ کھڑے کیسا ہونا ہے، آپ نے فیس پبلک کی طرف کیسے کرنا ہے، کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، ان باتوں کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ہر اسکول جو ہے اچھا اسکول جو افورڈ کر سکتا ہے ایک ایسا ٹیچر رکھے جو اسٹیج کی بنیادی باتوں کو جانتا ہو، تو پھر ہی جو ہے نا ڈرامہ پنپ سکتا ہے، پھر ہی ڈرامہ عروج حاصل کر سکتا ہے۔ سر جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بچوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ تر موبائلز اور لیپ ٹاپس اور ان چیزوں پر ہے، تو وہ تھیٹر جو ہے اس کی وجہ سے اتنا مقبول نہیں رہا، یا اس میں کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے کوئی تھیٹر کی طرف اتنا بچوں کا جو رجحان ہے وہ نہیں ہے، اور وہ زیادہ وقت اپنا لیپ ٹاپس اور ڈیجیٹل میڈیا یوز کرنے میں گزارتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ایک آئی ٹی کو عروج آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کو عروج ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اقدار بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے ریڈیو تھا، پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا، پھر رنگین ٹی وی آیا، پھر اس کے بعد لائیو نشریات آ گئیں۔ تبدیلیاں بالکل ٹھیک ہے، زمانے کے حساب سے جو موجودہ تبدیلیاں ہیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھیٹر کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچے آئیں دیکھیں، اس کا مقابلہ کریں۔ جہاں پر آپ ڈوریمون دکھا رہے ہیں وہاں پر آپ جان بھی دکھا رہے ہیں، جہاں پر دوسرے پروگرام دکھاتے ہیں بچوں کو بھی دکھائیے۔ ابھی موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کے 2 چینل جو ہیں وہ لانچ کر رہی ہیں، صرف بچوں کے لیے ہیں، اور اس پہ آپ اتنے اچھے پروگرام دکھائیں کہ لوگ ہمسایہ ملک کی ڈرامے نہ دیکھیں، ان کی لینگویج نہ سیکھیں، جو بھاشا وہ بولتے ہیں وہ نہ بولی جائے، اپنی زبان بولیں، اور بچوں کو اتنی تفریح دی جائے کہ وہ یہاں سے ہٹ کے تو چینل دیکھیں اور اپنے پروگرام دیکھیں۔ حکومت کا اس میں کام کرے۔ سر یہ حکومت نے، آپ نے بتایا کہ اس پہ سٹیپس لینے کا کہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس پر کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے؟ جی ہونا چاہیے، ابھی تو اس حکومت کو ٹائم دیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے 100 دن مانگے، پھر اس کے بعد اور 200 دن مانگے، 300 دن مانگے۔ اعلان ہو چکا ہے کہ بچوں کے چینل بنائے جائیں گے۔ اللہ کرے اس حکومت کو خیال آ جائے، کیونکہ بچوں کے ذریعے آپ بڑا اچھا میسیج ڈائریکٹ کنوے کرتے ہیں۔ بچے اپنی ہر چیز کو، ہر پروڈکٹ کو ہٹ کر دیتے ہیں، ہر کردار کو ہٹ کرتے ہیں۔ حکومت کو جہاں باقی معاملات ہیں وہاں سے ہٹ کے وہاں سے ادھر بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو اعلان کیا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آخر میں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اب مزید بچوں کے لیے کیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تھیٹر میں؟ آپ کا اب مزید کیا ارادہ ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے تھیٹر کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں تو جو کوشش کر رہا ہوں وہ جنہوں نے ڈرامہ دیکھا ہے ان سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی وی کا بھی ہے، اور 10 سال سے جو میں یہاں پر ڈرامہ کر رہا ہوں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں ہر 3 ماہ کے بعد اپنے ڈرامے میں 40% تبدیلیاں لے آتا ہوں، کیونکہ زیادہ دیر تک کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتے، نہ بچے نہ بڑے۔ تو میرے اس ڈرامے میں اگر آپ دیکھیں، آ کے جو لوگ ہمارے لسنر ہیں جو سن رہے ہیں، ہر اتوار کو آ کر دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے کتنے موضوعات کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تقریباً بچوں کے لیے ہر ٹاپک پہ میں نے بات کی ہوئی ہے، اور بچوں کے لیے وہ ساری سبق آموز باتیں ہیں۔ میں اسی کریکٹر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، ہامون جادوگر کے، کیونکہ بچے ہامون جادوگر سے پیار کرتے ہیں اور میری ہر بات پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے مذاق ہی مذاق میں، باتوں ہی باتوں میں، میجک میں میں جو باتیں کنوے کر جاتا ہوں بچے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بچوں کے ڈرامے کو، تھیٹر کو پروموٹ کرنے میں اور کچھ نہیں تو کم از کم 80-90% اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ جی سامعین، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ہامون جادوگر صاحب موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچپن کی یاد کو وہ دوبارہ سے تازہ کریں، اور اپنا ایک فیوریٹ ڈائلاگ جو ان کا ہے جو بولتے ہیں وہ ہمیں بول کر سنائیں، تاکہ آپ اور ہم، میرے لسنرز اور ہم سب اس سے محظوظ ہو سکیں۔ جی ڈائلاگ تو میں نے اس میں کافی بولے جو مشہور بھی ہوئے، لیکن جو 2-3 ہیں اس میں یہ ہے کہ اولول ہیلو 80 420 80 9211 تسی 420 تسی 9211۔ لو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پترون جادوگر نہیں ہے۔ اور بل بتوڑی کو بھی جانتے ہیں نا، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری پین ہے، شونیاں شادیاں پالیاں۔
بہت شکریہ سر. یقیناً ان ڈائلاگ سے ہماری وہ جو یاد ہے وہ تازہ ہو گئی ہوگی. سامعین, آپ نے ہمارے ساتھ سنا, ہمارے ساتھ موجود تھے آج حسیب پاشا صاحب, جنہوں نے بچوں کے تھیٹر کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی معلومات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں, اور آپ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہر سنڈے کو یہ اپنا اینک والا جن جو پروگرام ہے وہ دکھاتے ہیں الحمرا آرٹ کونسل میں, آپ ضرور جائیے, اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیے تاکہ وہ بھی اس کریکٹر کی جو خوبصورتی ہے اس کو فیل کر سکیں, اور اس کریکٹر کی جو ایک ہمارے لیے جو کہ ایک بہت امپورٹنس ہے, جیسا کہ حسیب پاشا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسی کریکٹر میں زندہ رہیں, تو آپ یقیناً وہاں جائیے, اس کو انجوائے کیجیے اور اپنی فیملی کے ساتھ جائیے, بچوں کے ساتھ جائیے. آخر میں ہم سب سے پہلے تو حسیب پاشا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے, اپنا وقت نکالا, ہمارے لسنرز کے لیے اپنا وقت نکالا, اور آپ لوگ سنتے رہیے FM 96.6 The Voice of LCWU, اور آج کا پروگرام ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.